کو عبادت کی روح اور عبادت کا مغز اور عبادت کا جوہر قرار دیا گیا ہے۔ نماز اس وقت باارزش اور باروح ہوتی ہے جب آپ نماز میں اور نماز کے بعد دعا کریں۔ نماز کو دعاؤں میں لپیٹ کے بھیجیں خدا کو وہ نماز بہت زیادہ پسند ہے کہ جس میں دعا ہو۔ اب لہذا دعاؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرف قبولیت حاصل کریں۔ دعائیں اگر قبول نہ ہوں تو زیادہ مفید نہیں ہے۔ تو لہذا کچھ شرائط ہیں، میں نے یہاں پہ جو ہیں 6 نکتے دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں جو ہے علماء کے بیانات سے لکھا ہے، وہ جو ہے اگر انسان ان کی رعایت کریں تو دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ لہذا سب سے پہلی چیز معرفت اور شناخت خداوند متعال، یہ نہایت ضروری ہے دعا میں کہ میں کس سے درخواست کر رہا ہوں، اس کا مقام کیا ہے، اس کی ہستی کیسی ہے، وہ کیا ہے، میں کس سے مانگ رہا ہوں۔ خدا کی شناخت مہم ہے۔ لہذا اس سلسلے میں اپنی دعاؤں کے سلسلے میں وہ باتیں جو خدا کے بارے میں ہیں آپ کو جو ہے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ تواب ہے، مثلا توبہ قبول کرنے والا ہے، تب دل میں ایک خاص معرفت ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ واللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے، تو میری دعا اور استغفار اور توبہ کے نتیجے میں اس کی محبت مجھے ملے گی۔ اور اسی طرح سے خداوند متعال نے خود فرمایا کہ دعا کر ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کر لوں گا۔ تو یہ تمام باتیں خدا کے سلسلے میں، اور وہ خدا جس نے یہ تمام احکامات ہمارے لیے دیے ہیں کیسی ہستی ہے۔ خدا کی معرفت ضروری ہے، جس قدر خدا کی معرفت ہوگی آپ کی دعا میں تأثیر زیادہ ہوگی، خلوص زیادہ ہوگا، اور آپ کی دعا بہتر سے بہتر شرف قبولیت حاصل کرے گی۔ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز محرمات اور گناہوں کا ترک کرنا، یہ ہمارے گناہ جو ہم انجام دے دیتے ہیں ہماری دعاؤں کو آلودہ کر دیتے ہیں، ہماری دعاؤں کو خراب کر دیتے ہیں گناہ۔ لہذا ترک گناہ پیمان الہی ہے، عہد الہی ہے انسانوں کے لیے، خدا کی نافرمانی نہ کرنا یہ عہد لیا ہوا ہے ہم سے، لہذا اس عہد کو پورا کریں۔ یہ 2۔ تیسری چیز، جو آپ کماتے ہیں اور غذا جو آپ حاصل کرتے کھاتے ہیں پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جہاں سے آپ جو ہے کما کے لے آتے ہیں وہ کمائی حلال اور پاکیزہ ہو، پھر اس کمائی سے جو کھاتے ہیں وہ پاکیزہ اور حلال ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمائی ناپاک ہے تو پھر کھانا پینا سب کچھ ناپاک، بے شک آپ کھانا جو ہے ایک سے ایک چیز آپ خرید کے لا کر کھا دیں، لیکن چونکہ کمائی ناپاک ہے، ناپاک کمائی کے سرمایے سے آپ جا کے جو ہے اچھی چیزیں خریدیں، میوے خریدیں، انار خریدیں، اور انار کی فضیلت بہت زیادہ ہے، دودھ کی فضیلت زیادہ، میں جا کے دودھ خرید کے لے میں تمام اچھی غذائیں، بابا اصل کمائی ناپاک ہے تو وہ ساری چیزیں ناپاک ہو جائیں گی۔ کبھی ایسا ہے کمائی پاک پاکیزہ ہے لیکن چیزیں ناپاک ہیں، چیزیں ہم ناپاک لیں، میری کمائی اچھی ہے تو میں اگر اس سے سگریٹ خرید کے پی لوں، اگر میں اس سے جو ہے ٹھنڈی مشروبات اگر پی لوں تو مجھے نقصان دہ، سب نقصان دہ ہے۔ کمائی اچھی ہے لیکن جن چیزوں کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ اچھی نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، نقصان دہ ہے، تو کمائی بھی ہماری پاکیزہ درست ہونی چاہیے، اور جو چیزیں آپ بازار سے خرید لیتے ہیں وہ بھی درست ہونی چاہیے۔ دعا میں اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے کھانے پینے کی۔ انسان کی روح بھی انسان کے جسم کی مدد سے کام کرتی ہے، تو لہذا کھانے پینے کا اثر جس طرح جسم پہ منفی ہے روح پر بھی منفی ہے، تو یعنی تاکید کی گئی تھی ہماری کمائی اور غذا حلال اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ 3 دعا کی قبولیت۔ چوتھی چیز حضور قلب اور رقت قلب ضروری ہے، یعنی خداوند غافل دلوں کی اور لاپرواہ دلوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا، یہ حدیث نبوی ہے۔ انسان دعا مانگ رہا لیکن غافل ہے خود،
اس طرح ہماری دعائیں ہیں، ہماری زیارتیں، زیارت عاشورہ مثال آپ اٹھا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انسان مختلف چیزوں میں السلام علیکم آپ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم بھی آ رہا ہے، اونو بھی، اور یہ سب یہ چیزیں چونکہ متوجہ نہیں ہے تو کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، تو خداون غافل اور لاپرواہ دلوں کی دعا قبول، لہٰذا دل متوجہ ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں میں، 100% آپ کو پتا ہو، متوجہ ہو، غافل نہ ہو خدا سے۔ تو حضور قلب ایک چیز ہے، رقت قلبی اور چیز ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، جب دل ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹے دل سے انسان کی دعا چونکہ رقت قلبی ہے دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ اس وقت آنکھیں ساتھ دے دیتی ہیں، آنکھیں رو لیتی ہیں، جب مشکل آ جاتی ہے دعا کریں کہ جلد سے جلد آپ کی معرفت میں زندگی میں وہ مرحلہ آ جائے کہ آپ ہر ایک سے نا امید ہو جائیں، اس وقت آپ کا دل ٹوٹ کے دعا کرے۔ یعنی ابھی تک شاید جوانوں کے لیے مرحلہ نہیں آتا، وہ بہت سارے لوگوں سے امیدوار ہے کہ میرا ابا ہے، چاچا ہے، گھر ہے، بینک ہے، بیلنس ہے، گاڑی ہے، سب۔ کبھی انسان معرفت میں زندگی میں تجربہ بھی ہو جاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے کہ انسان یقین کر لیتا ہے نہ باپ، نہ ماں، نہ بہن، نہ بھائی، نہ رشتہ دار، نہ گاڑی، نہ دولت، سب کچھ بیکار ہے، کوئی میری مدد کے لیے تیار نہیں ہے، اگر خدا چاہے تو سب کچھ ہوگا ورنہ نہیں۔ تو یہاں پہ انسان کا دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے کہ انسان جب سب سے نا امید ہو جاتا ہے کہ پتہ ہے مجھے کہ کسی نے میرا ساتھ نہیں دینا، تو یہاں رقت قلبی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت انسان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان میں جو ہے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو حضور قلب توجہ اور رقت قلبی کہ دل ٹوٹا ہوا ہو۔ صحیح؟ السلام علیکم۔ حضرت اقبال کا شعر پھر سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو یاد نہیں ہے، مجھے یاد ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کی شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ دل اگر ٹوٹے خدا کو زیادہ پسند ہے، ساخت دل جو نہ ٹوٹا ہو، پتھر دل خدا کو پسند نہیں ہے، یعنی شکست دل اس کے لیے ہے، لہٰذا اس کو بچا بچا کے نہ رکھیں، اسے خدا کے بارے میں لا کے توڑ دیں، پھر اس کی قیمت زیادہ ہے۔ یہ پانچویں چیز دعا میں اخلاص اور عبودیت ہونی چاہیے، خالص ہو کر فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو کامل، اطاعت کو کامل خدا کے لیے جو ہے خالص کر کے خدا کی عبادت کریں اور دعا کریں۔ تو لہذا اخلاص ہونی چاہیے، امیدیں بھی مکمل خدا کے اوپر ہو خالصتاً، اور اپنی ضرورت احتیاجت کے مطابق خدا سے درخواست بھی کریں اور اس میں توجہ بھی ہو، اخلاص بھی اور عبودیت بھی، خدا کی عبادت۔ چھٹی چیز سعی، کوشش اور تلاش، دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کوشش نہ کرے دعا کے ساتھ، آپ نے جانا ہے زیارتوں پہ، لہذا آپ دعا کریں اور گھر میں نہ بیٹھیں، جائیں پاسپورٹ کے لیے، ویزے کے لیے، خون ٹیسٹ کے لیے بھاگ دوڑ کریں، خدا کے دعا کر کے خدا میں جا رہا ہوں میری مدد کرے، پھر آپ کی مدد ہوگی۔ تو اگر اور بھی شرائط ہیں، لیکن یہ 6 بنیادی شرائط ہیں دعا کی قبولیت کے لیے، اگر ہم نے ان کی رعایت کی ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔